سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ہم مختلف قوموں میں، قبائل میں تقسیم ہو کے پیدا ہوئے، پیدا ہونے میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس کی مرضی تھی، منشا تھی، اس نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے۔ کسی کو کسی خطے میں، کسی کو اپنی ماں سے کوئی اور زبان کی شناسائی ملی ہے، کسی کو ایک مختلف قوم ملی ہے اور کسی کو کوئی مختلف رنگ اور نسل ملا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہماری مرضی سے نہیں ہیں، تو چلیے اسی سے پوچھتے ہیں کہ جس کی مرضی میں ہے، جس کی منشا ہے اور جس کے حکم کی بدولت ہم ایسے تقسیم ہوئے پیدا ہوئے ہیں، کیا اس کی مرضی یہ تھی کہ ہمیں تقسیم رکھے؟ کیا اس کی مرضی یہ تھی کہ ہمیں ڈیوائیڈ کر کے رکھے تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، الجھتے رہیں اور زندگی بھر اسی الجھن کو لے کے ایک دوسرے سے دستگریباں ہوتے رہیں؟ آئیے اس ہی سے پوچھتے ہیں جس نے ہمیں ان ٹکڑوں میں پیدا کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ جب سوال کیے تو جواب سورہ حجرات کی 13ویں آیت میں آیا۔ وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے قبیلوں میں، قوموں میں۔ کیوں؟ لتعارفوا، اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہی مقصد ہے ہمیں مختلف قوموں میں، طبقوں میں پیدا کرنے کا۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ سے لڑوں، آپ مجھ سے لڑیں اور میں اور آپ اسی میں اور آپ میں الجھ کر اس سے غافل ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، میں نے بہت سارے ہوٹلز، ٹیلر، ورک شاپس دیکھے ہیں۔ میں دین میں تو مختلف طبقات دیکھتا ہوں، مگر جب میں یہی طبقات اور تقاضا کرتا ہوں ان طبقات سے کہ کیوں نہیں ہوتا کوئی دیوبندی ٹیلر یا پھر شیعہ ورک شاپ یا پھر بریلوی آٹوز، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کاروبار میں اس سے نقصان پہنچے گا۔ کوئی کیوں نہیں سوچتا کہ دین میں اس سے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دین تو حمیت کا نام ہے، یکتائی کا نام ہے۔ اسی سلسلے پہ گفتگو کرنے کے لیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں قوموں میں جو پیدا کیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور ہم کیسے مختلف طبقات کو جوڑ کے ایک ہو سکتے ہیں، کیسے رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کے ہم معاشرہ بن سکتے ہیں، معاشرے کے ان مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ اور ہمیشہ کی طرح الف لام میم کا یہ خاصہ ہے کہ ہم نے بہت ہی ادبی شخصیات کو آج پروگرام کی زینت بنایا ہے، بلکہ ان کے آنے سے ہمارے پروگرام کی زینت بڑھ گئی ہے۔ میں تعارف کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہردل عزیز سابق رکن ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے، ریلیجس اسکالر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور پروگرام سے پہلے بھی میں بہت کچھ ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے دامن بھر کے علم کے جو ٹکڑے ہیں وہ سماٹے، سمجھ لے اور اپنے دامن میں بھرے ہیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان انتہائی عزیز اور میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے ہمیشہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے پیش آتے ہیں۔ شعبہ تدریس سے آپ کا تعلق ہے، جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک اسٹڈیز کے، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید۔ پہلا ہی سوال، چونکہ بنیادی جو موضوع ہے وہ معاشرے کے اوپر ہے اور بہت ہی خاص سوال ہے، یہ جو مختلف رنگ و نسل میں ہم تقسیم ہو گئے، ہم آبادی تو بن گئے، معاشرہ کب بنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ فرق جانیں کہ آبادی کیا ہوتی ہے اور معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ آبادی میں اور معاشرے میں فرق یہ ہے کہ آبادی تو برابر بنے ہوئے گھر ہیں، برابر بنے ہوئے جھونپڑے ہیں، جو بھی ہے کہ لوگ رہ رہے ہیں، ایک ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن معاشرہ جب بنتا ہے کہ جب ان میں وہ سب ایک دوسرے کو اون کریں، جب وہ اس بات کو کرنے لگتے ہیں کہ ایک کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ایک کی خوشی ہماری خوشی ہے، اور جو ویل نیٹڈ معاشرے ہوتے ہیں وہ اپنی ڈائیورسٹی کے باوجود کہ اس میں تنوع پایا جاتا ہے، زبان کا تنوع ہو اور مذہب کا تنوع ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے لسانیاتی تنوع ہو، جس طرح کا بھی ہو، لیکن وہ ایک ون ہول کی طرح سے رہتے ہیں جی، اور ان کی خوشی اور ان کا غم جو ہے وہ سب کا غم، سب کی خوشی ہوا کرتا ہے۔
کسی کے وہاں کوئی بھی بات ہو سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. معاشرے کی ہمیشہ خصوصیت یہ ہے. صحیح. اور آبادی میں یہ ہے کہ جیسے بعض آبادیوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، لوگ ہم سے بعض جگہ فخر سے کہتے ہیں کہ ارے بھئی ہم تو ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ پتہ نہیں کہ برابر ہمارے کون رہتا ہے، کیا کرتا ایسا ہے. ہے، ایسا ہے. وہ اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھا XYZ اور وہ نکل گیا اور واپس آیا تو سیدھا گھر کے اندر، اسے نہیں پتہ کہ برابر میں کسی نے خودکشی کر لی، صحیح. برابر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا انہیں نہیں پتہ. صحیح. اور وہ اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں. ان کو اپنی کمائیگی کا احساس جب ہوتا ہے جب ان کے ساتھ کچھ بیتتی ہے اور پھر ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی معاشرت کے اعتبار سے ایسے اپنے گرد بیریئر کھڑے کر لیتے ہیں، ایسے بیریئرز کھڑے کر لیتے ہیں کہ جو ان کے متوسط درجے کے یا غریب درجے کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہ تو انہیں ویسے ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں. صحیح. اور جس آبادی میں وہ رہ رہے ہیں برابر والے سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا ہوتا. اس وقت ان کی آنکھیں ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی ہو کہ جو کھڑا ہو جی. اور ہمیں کوئی کندھے ہی مل جائے رونے کے لیے صحیح یا کہہ ہاتھ مل جائے سہارے کے لیے کرنے کے لیے. تو ہے یہ کہ معاشرہ جو ہے وہ باہمی محبت، باہمی الفت اور امداد باہمی کے اصول کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. صحیح. اس کی خوشی بھی ایک ہوتی ہے، اس کا جو غم ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے. صحیح. ایک معاشرے کو پہچاننے کے لیے اور آبادی سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کہاں پائی جاتی ہیں. صحیح. جہاں یہ پائی جاتی ہیں کہ لوگوں کا دکھ بھی مشترک ہو، لوگوں کی خوشی بھی مشترک ہو، وہ معاشرہ ہے. صحیح. اور جہاں یہ نہیں پایا جاتا تو وہ آبادی ہے، معاشرہ نہیں. معاشرہ نہیں. اور معاشرہ بنتے بنتے بڑا وقت لگ جائے گا، اس طرح تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات جب پروگرام شروع نہیں ہوا تھا تو میں نے آپ سے سیکھی اور میں ڈاکٹر صاحب سے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوشل انجینئرنگ کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے معاشرہ بنانے میں. بدقسمتی سے یہ دیکھا گیا ڈاکٹر صاحب کہ جب محرم آتا ہے تو ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے لڑنے کا، الجھنے کا. جب ربیع الاول آتا ہے تب ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے لڑنے کا، الجھنے کا. ہم ان مواقع کو کب تلاش کریں گے جو ہمیں ایک بنا سکتے ہیں، قوم بنا سکتے ہیں یا پھر ہمیں جوڑ سکتے ہیں؟ اس کی طلب کیسے پیدا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے آبادی اور معاشرت کے فرق کو واضح کرتے ہوئے گفتگو کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہم ایک مسلم معاشرت پر یہاں سے گفتگو کا آغاز کر سکیں. دیکھیے، محرم یا ربیع الاول شریف یہ لڑنے کے مواقع نہیں ہیں. خوبصورت. ہم میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہوں، صحیح. معاشرے میں انتہا پسندی کے جذبات کے ساتھ معاشرے کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہوں. صحیح. لیکن یقیناً محرم کا پیغام امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے انسان حق پر اس طرح سے قائم اور دائم ہو جائے کہ اگرچہ اسے اپنی جان ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے، صحیح، لیکن وہ حق کے رستے سے کبھی پیچھے نہ ہٹ سکے. صحیح. دیکھیے، ابھی معاشرت کی بات ہو رہی تھی. جب آپ اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں ڈائیورسٹی، تنوع، جی، وہ معاشرے جن کی بنیاد توحید پر قائم ہے، جی، وہ معاشرے جہاں خیر اور شر کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہوتا ہے، صحیح، وہ معاشرے جہاں دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھا جاتا ہے، صحیح، جس میں دنیا کو آخرت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ معاشرے مختلف ہوتے ہیں ان معاشرتوں سے کہ جہاں پر توحید نہ ہو، رسالت نہ ہو، آخرت کا عقیدہ نہ ہو. صحیح. بنیادی طور پر ہمارے ہاں جتنے انواع و اقسام کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، یہ جس قدر تنوع آپ کو لسانی ہو، مذہبی ہو، کسی فرقے یا مکتبہ فکر کے تناظر میں اگر بات کی جائے، جی، تو یہ تمام تر قسم کی جو ڈائیورسٹیز ہیں، یہ تمام کی تمام اس وحدت میں گم ہو جاتی ہیں جسے امت کا تصور کہا گیا. خوبصورت. تو جب تک ہم توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدوں کو پختہ نہیں کریں گے تو نتیجتاً یہ مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں گے. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہر سال جب کسی مذہبی مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو بالخصوص سوشل میڈیا سے اس بحث کو شروع کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے، جب ربیع الاول آئے گا تو ایک بحث شروع ہو جائے گی کہ جناب میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے. نور ہے، بشر ہے، یہ بحث شروع ہو جائے گی. نور اور بشر کی بحث شروع ہو جائے گی. اچھا، حج کے دن آئیں گے تو کوئی کہے گا کہ جناب حج کے بجائے کسی کی شادی کروا دیتے ہیں. قربانی کے دن آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جناب یہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس کے بجائے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے. جی ایسے ہی.
تو اسی طرح جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اہل بیت آل اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور مودت پر اتفاق کر لیا جائے. صحیح. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر سال محرم میں ڈاکٹر صاحب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے جو طے کیا جاتا ہے جس پر باقاعدہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن کیونکہ کچھ شرپسند عناصر ہر جگہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مستقل نظر رکھی جائے اور اپنی صفوں میں اتحاد ہمیشہ قائم رکھا جائے تاکہ وہ لوگ جو اس امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں انہیں اس خلا کے اندر داخل ہو کر معاشرے کے امن کو خراب کرنے کا موقع نہ دیا جائے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب، عدم برداشت، ذرا دیکھیے کہ میں خاص طور سے اپنے پیج پہ کوئی پوسٹ لگاتا ہوں نا، بعض اوقات بہت ظالمانہ رویہ ہوتا ہے. پرسوں کی بات ہے کہ ایک شخص نے جنسی حوث کا نشانہ بنایا 13-14 سالہ بچے کو، اور پھر بعض اوقات تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ کسی نے پودا اکھاڑ کے پھینک دیا تو کمنٹس یہ آ رہے ہوتے ہیں اس کو لٹکا دو، کاٹ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہوا میں بکھیر دو، جلا دو، تیزاب پھینک دو. معاشرہ اس قدر تشدد پسند کیوں ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بیچ کی راہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیے، ہر معاشرہ عالمی سطح پہ جہاں بھی آپ افریقہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے، کسی مذہب میں چلے جائیں، معاشروں کے خوشی کے فیسٹیولز ہوتے ہیں جی، اور اسی طرح معاشروں کے غمی کے فیسٹیولز ہوتے ہیں، صحیح، ایونٹس ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر کہ معاشروں کی جو عید ہوتی ہے وہ اس کو اسلامی اس میں آپ کہہ لیں، صحیح، اس کے جو عید ہوتی ہے وہ بھی مشترک ہوتی ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں اور اس کو اپنی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. صحیح. اسی صورت سے ان کے الامیہ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ مصر کی قدیم تاریخ دیکھیں، یونان کی قدیم تاریخ دیکھیں، یہ جو ایلیاڈ، ہومر اور یہ سب چیزیں یہ کیا ہیں؟ صحیح. یہ وہ الامیہ ہیں کہ جنہوں نے جنم لیا اور ان کے ذکر کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارے وہاں عید الفطر کیوں رکھی گئی؟ بھئی ہم نے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد ہم نے روزے رکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لیا. یہ عید کیوں؟ تمام مسلمان اس وقت کیا یہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ بریلویوں کے لیے چاند نکلا ہے، دیوبندیوں کے لیے نہیں نکلا، شیعوں کے لیے نکلا ہے، اس کے لیے نہیں نکلا. سب چاہتے ہیں کہ ایک دن اس فیسٹیوٹی میں شریک ہوں. ایسا ہی اتحاد. ایسا ہی. اسی طرح سے ہمارے معاشرے کا ایک جو الامیہ ہے کہ جس کے اوپر لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اچھا، وہ محرم کا وہ تھا کہ جی. جس کو ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، جوانی میں بھی دیکھا، اس عمر میں بھی دیکھا کہ اس میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے صحیح. محمد و آل محمد کے نام پہ، اہل بیت کے نام کے اوپر. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے، بعض وہ کہ جو رہ گئے مدینے میں، مکے میں، اور بعض وہ کہ جو ساتھ آئے اس کے بعد وہ شہید بھی وہاں ہوئے. تو یہ ایک الامیہ تھا کہ جس میں لوگوں کو اکٹھا ہونا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ حج ایک آپ کے موسم، اس کے لیے لفظ موسم کا ہے. اچھا، یعنی وہ پیریڈ کے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، یہ موسم حج کہلاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جب لوگ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، وہاں ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کعبے وہاں مکے کے ارد گرد اور دور دراز علاقوں میں بنے ہوئے تھے، ان کے لیے بھی لفظ کعبہ استعمال کرتے تھے. اچھا، وہ لوگ ان کو مٹا کر ایک وحدت میں ایک کعبے کے اوپر جمع کرنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کرنا، ایک اس پہ وہ کرنا. اور پھر حج ادا کرنے کے بعد بھی آپ 2-3 دن 4 دن وہ وہاں آپ کو جو رکھا کہ آپ 3 دن وہاں کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں کہ لوگ اکٹھے رہیں. صحیح. فیسٹیوٹی بھی ایک، خوشی بھی ایک، غمی بھی ایک، دکھ بھی ایک، سکھ بھی ایک، الجھن بھی ایک، پریشانی بھی ایک، اور سولوشن بھی ایک. اور جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اپنے اس میں، اپنے میں آ جاتا ہے، اپنے اس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ معاشرہ انتشار کا اور تشدد کا شکار ہوتا ہے. انہی موقعوں پہ جن آپ ذکر کر رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا موقع ہو، حسین کی شہادت کا، اہل بیت کی شہادت کا موقع ہو، عید کا موقع ہو تو چاند پہ لڑیں گے، بقرعید کا موقع ہو تو بکروں کے اوپر اور اس کے سائز کے اوپر اور پرائسز کے اوپر لڑیں گے. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہم معاشرہ اور ایک امت کا
جو ڈاکٹر صاحب نے لفظ استعمال کیا جو ہمیں کیا خوبصورت اسلام بات ہے۔ دیتا ہے، اس کے اگر ہم فرد بن کے ہم سوچیں اور وہ کریں صحیح۔ تو یہ ہماری غمی خوشی سب ایک ہو جائے۔ ایک ہو جائے گی۔ جو پوائنٹ آف یونٹی تھا وہ پوائنٹ آف ڈویژن بن گیا، اور پھر حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم اور خوش آمدید ایک بار پھر سے۔ اس لیے بھی خوش آمدید کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آج کے اس پورے سیٹ کو جب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ گلدستہ ہے جو پورا ہو چکا ہے۔ میں پروگرام میں سلام کے ساتھ، تہنیت کے ساتھ اور گزارشات کے ساتھ، سوالات کے ساتھ خوش آمدید کہوں گا۔ ہمارے بہت ہی ہردل عزیز الفلاح کے خطبات آپ کے پیش نظر رہتے ہیں، اور ہر طرح سے میں کہتا ہوں کہ عامل اور عمل کرنے والا عالم دین اس وقت معاشرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایسا ڈاکٹر یا ایسا عالم جو پریکٹیکلی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہو، اس کی آج پروگرام میں واقعاً ضرورت تھی، اور وہ کمی پوری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا پہلا سوال، یعنی اب سے جو بریک کے بعد ہے، وہ آپ کے سامنے ہی آئے گا۔ کرونا نے بہت تقسیم کر دیا معاشرے کو، ایک ڈسٹنس بھی آ گیا ہے، سوشل ڈسٹنسنگ کے نام سے ہم تھوڑا سوشل ایجوکیشن سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ احتیاط ہی صحیح، مگر اب جو اس کے پوسٹ امپیکٹ ہیں، افیکٹس ہیں، اس سے معاشرہ مزید تقسیم ہوگا؟ یہ جو اس کے بخارات ہیں وہ رہیں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف آبجیکشن یا پوائنٹ آف یونٹی بھی بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کرونا ایک سبق لے کر آیا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں مگن رہتے تھے، اپنی ذات میں مگن رہتے تھے، 1.5 بالش کا پیٹ جن کی ساری زندگی کا محور و مرکز تھا، جی، اور سماج کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ان رشتوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، جی، تو اب وہ واقعتاً ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ جی، اور اگرچہ ایک خاص حد تک ضرورت سوشل میڈیا نے، یعنی جو ہمارے فیس بک وغیرہ ہے، واٹس ایپ ہے، یا ٹیلی فون کی سہولت ہے، اس سے پوری ہو جاتی ہے، جی، لیکن اس کے باوجود یہ جو خاص طور پر لاک ڈاؤن کے دن تھے، اس نے لوگوں کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ بعض مغربی ممالک میں تو شاید یہ پلٹ کر بھی آ رہا ہے، جی، تو اس حوالے سے ہمیں پاکستان میں بھی خاص طور پر، جبکہ اب اسکولز بھی کھولنے کا اندیہ آیا ہے، اور بہرحال کھلنے چاہیے ایس او پیز کے ساتھ، جہاں بازار کھل سکتے ہیں، جی، جہاں جلد سے جلوس کی آزادی ہو سکتی ہے، تو وہاں جو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے وہ بھی ایک خاص ادب اور آداب کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ شروع ہونا چاہیے۔ خوبصورت۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کی اس وبا نے اور بلا نے لوگوں کو تقسیم کرنے کے بعد یونائٹ کیا ہے، صحیح، اور اب لوگ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں، جس طرح سماجی تنظیموں نے، فلاحی اداروں نے لوگوں کو راشن کے پہنچانے میں اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں، خاص طور پہ بارش کے جو دن ہوئے ہیں اس میں بھی، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سے ایک سبق ملا ہے، صحیح، اور جس نے یہ سبق پڑھا ہے وہ پھر انشاءاللہ اسے نہیں بھولے گا۔ خوبصورت، خوبصورت۔ یعنی اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت خاص طور سے پاکستان کے ہاتھے میں قریب آئی، ایک دوسرے کی امداد کے لیے نکلیں، اور ایک اچھی چیز ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب لوگوں کا احساس ہوگا تو مزید قربتیں بڑھیں گی، فاصلے کم ہوں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اسی بات سے ایک ربط اور ملتا ہے، کرونا ہو یا کوئی اور مشکل میں تو معاشرہ نظر آتا ہے نا، ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ حالیہ کراچی میں بارشیں گزری، تو میں نے بہت سے مساجد سے یہ اعلان سنے کہ آپ چاہیں تو یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں، رات گزار سکتے ہیں۔ امام بارگاہوں سے یہ آوازیں سنی ہیں، بہت سے کمیونٹی سینٹر اپنے دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کیا ہم مشکل میں ہی معاشرہ بنیں گے؟ آسانیوں میں اور کامیابیوں میں کوئی ایک قوم نظر نہیں آئے گی؟ اس میں بھی ہم معاشرہ نہیں بنتے۔ اچھا، دیکھیے، معاشرہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ معاشرہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی خوشی اور غم دونوں برابر ہوں، ایک سے ہوں۔ خوبصورت۔ جب مشکل میں گھرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں کہ آئیے، وہ کیے، فلاں کیے، ٹھیک ہے، رہ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو دکھ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کیا وہاں جو کچھ آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ بریلوی کریانہ اسٹور، جی، شیعہ اسٹور، دیوبندی درزی، اس لیے وجود نہیں رکھتے کیونکہ وہاں کاروبار کو نقصان ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس میں جاتے ہیں، مسجد میں ٹھہر گئے یا وہ ہو گیا، سوال یہ ہے کہ جب نماز باجماعت کا وقت آتا ہے تو کون پڑھتا ہے، کون الگ ہو جاتا ہے، کس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ دین کے ساتھ جو پرابلم ہے نا،
وہ یہ ہے کہ ہم کلپ سنتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی جماعت میں فلاں مسلک کا آدمی آ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر یہ ماننے والا ہو جائے تو آپ کے جو ہے وہ باطل ہے، اور یہ ہے وہ۔ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو وقتی طور کے اوپر ہمدردی جتا دینا اور بات ہے، صحیح لیکن یونٹی جس کو کہتے ہیں، صحیح یونٹی وہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ ایک جسد واحد کی طرح سے ہیں، اللہ اکبر کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ پورا بدن جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ اسی صورت سے جو راحت ہے معاشرے میں، جو طبقات ہوتے ہیں جو آگے جا رہے ہیں ترقی کرنے، مثلا ہمارا بھائی ہے، جی ایک بھائی ہم سے کمتر ہے نسبتاً معاشی طور پہ، ایک فرض کی بہتر ہے ہم سے معاشی طور کے اوپر، تو ہمیں اوپر سے اوپر جو ہے معاشی طور پہ اس سے ہمیں حسد نہیں کرنا، صحیح نیچے والا جو ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے ہمیں اپنے برابر لانا ہے اور پھر ہمیں اس کے اوپر اٹھانا ہے۔ صحیح معاشرے جو ترقی کرتے ہیں صحیح وہ اس پیراڈائم میں جب آ جاتے ہیں تب ترقی کرتے ہیں۔ صحیح وقتی طور پہ جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بس کے نیچے کچلا گیا جی تو جناب سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پتھراؤ بھی شروع کر دیا، بس جی کو جی آگ جی بھی لگا دی، جی 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 جس سے وہ جانے والا واپس نہیں جائے گا، اور وہ جو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا ہے وہ پروفیوز بلیڈنگ کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے، اللہ لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اپنے جذبات کو نکالنے میں مصروف ہوتا ہے۔ جی تو چیز یہ ہے کہ سوشل انجینئرنگ کی جو آپ نے بات کی تھی، ایک مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہماری یہ فیلنگ ہو جائے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر دیوار کی مثال دی کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اگر یہ چیز موجود ہے غمی میں بھی خوشی میں بھی، صحیح تو پھر ہم اس کو ایک پازیٹیو سائن اور ایک کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں امت کے لوگ کم از کم پاکستان میں جو امت محمدیہ اللہ صاحب صلاۃ والسلام یہ ہے موجود، وہ ایک اکٹھے راہ کے یہ ایک اوپر مثبت اس کے تصویر، اوپر مثبت خوبصورت تصویر کے اوپر خوبصورت چل۔ خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر سے اسی طرف اشارہ کروں گا، میرے خیال سے آج کا بڑا سوال اہم ہے یہ، ہم ایک تو مذہبی طور سے بھی تقسیم ہیں، یہ ایک سچ ہے، اس کو جتنا بھی کوشش کریں چھٹلایا نہیں جا سکتا، پھر لسانی طور سے بھی ہم تقسیم ہیں، کہتے ہیں کہ ہر 40 کلومیٹر بعد زبان بدل جاتی ہے، سنا ہے ایسا، مگر کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قبیلے نہیں ہوتے تھے، قومیں نہیں ہوتی تھیں، کیا مختلف نسل اور رنگت کے لوگ نہیں ہوتے تھے، کیا وہاں پہ یہ چیز پرابلم نہیں کرتی تھی؟ آج کیوں مذہبی علماء یا مذہبی قائدین اپنا کردار اگر ادا کر رہے ہیں تو اس کے تاثرات یا اس کے اثرات نہیں آ رہے؟ دیکھیے ویسے قائد اعظم نے اپنے ایک نشری خطبے میں جب آپ آسٹریلیا کے اسٹوڈنٹ سے خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کوئی طالب علم مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے جی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان میں 1000 میل کا سفر ہے، تو آخر وہ کون سی قوت ہے جس نے ان دونوں خطوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب ایک لفظ میں دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ فیتھ، وہ ایمان کی دولت ہے، کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ بہت عمدہ گفتگو۔ تو گویا کہ جس ذات اقدس پر پوری امت مسلمہ کا اور بالخصوص اہل پاکستان کا، کیونکہ آپ تو پاکستان کے بارے میں کہتے ہی یہی ہیں جی جی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، کم از کم اسلام کے دائرے میں داخل ہے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس نے یقینی طور پر یہی کلمہ طیبہ ہے جو پوری امت مسلمہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے جس کو اس نے پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا میں یہاں پر یہ اس بات میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، پرابلم اس وقت یعنی کریٹ ہوتی ہے کہ جب آپ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے روکتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، تو پوچھا گیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسی ہے؟ فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ ایک فلسفی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، غالباً آئنسٹائن کا ہے یا کوئی اور کوئی سائنسدان یا فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا اس لیے تباہ نہیں ہوگی کہ دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ، اچھائی کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، جی، بلکہ دنیا اس لیے تباہ و برباد ہوتی ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کو روکنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ روکنے والا نہیں ہوگا۔ واہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے مذہب میں کہ جو ہم آہنگی، پیار، محبت، رواداری، آپ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اس ادارے کے تحت ایسے بہت سے پروگرامز ہیں جو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت اور بہت سارے اور ادارے ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو ایک نیریٹو تو وہ ہے جو اس طرح کے اداروں سے، اس طرح کی مذہبی شخصیات کی طرف سے جاتا ہے کہ جو پاکستان میں ایک وحدت
محبت اور ایک باہمی ہم آہنگی کے پیغام کو پیش کرتا ہے. صحیح. لیکن وہ لوگ جب اس کو یعنی شر پسند لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو روکنا ضروری ہے. روکنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ظلم کو نہیں روکیں گے، اگر انتہا پسندی کے وہ جذبات جو انسان کو شر پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں اگر اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا صحیح. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. صحیح. اگر اس میں میڈیا ایک غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گا صحیح. اور ان اصولوں اور قواعدوں کو یعنی پامال کیا جائے گا کہ جو ہمارے اوپر یعنی باقاعدہ عائد کیے جاتے ہیں تو نتائج پر وہی ہیں جو آج کل آپ کو پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں. پھر میں ایک بات اس میں اور ایڈ کروں گا کہ سوشل میڈیا پر ہمیں بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر فرض کر لیں کہ کسی طبقے کی طرف سے ایک بے اعتدالی اور ایک گمراہی پر مبنی کوئی بات ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے اور اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ جو ذمہ دار افراد ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ بات درست نہیں ہے، اس بات کو ایک ایسے رنگ میں پیش کرنا کہ جس سے پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ رویہ کسی طور پر مناسب قابل قبول نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو بڑی سطح پر جو افراد ہیں فوری طور پر ایسی صورتحال کو کنٹرول کریں تاکہ امت میں جو وحدت ابھی تک الحمدللہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو مختلف لوگ ہیں جو شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے امن و امان کو تباہ و برباد کیا جائے لیکن الحمدللہ ابھی تک کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ نہیں ہو ضروری بات آپ نے کی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ مین اسٹریم میڈیا کو اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے. مذہب میں وہ لوگ جو انتشار پیدا کرتے ہیں اور بد امنی کی طرف قدم اٹھا چکے ہیں ایسے لوگوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے. عام لوگ سوشل میڈیا پر اپنا مثبت کردار ادا کریں. کوئی منفی کامنٹ کرتے ہوئے بھی کوئی کامنٹ کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی ایک لفظ بھی اگر تم ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت مضبوط نگران اور نگہبان اس کو لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آپ کے کامنٹس بھی لکھے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ڈیجیٹل غیبت بھی ہوتی ہے، ڈیجیٹل چغلی بھی ہوتی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں مینٹین کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک ان منفی رجحانات پر قابو پایا جا سکتا ہے. بہت خوبصورت بات تھی اور بہت ضروری بات تھی. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ سارا معاشرہ فرد واحد سے بنتا ہے نا. اگر ہم اپنی ذاتیات میں نکھار لے آئیں گے تو معاشرے میں نکھار آ جائے گا. اور اوپر کی سطح کے لوگ تو سدھرتے ہیں، بات بھی یہی ہو رہی ہے، حکایتیں نصیحتیں، مگر نیچے تک اس کے اثرات کیسے آئیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ بہت سارے گاؤں میں، دیہات میں یا پھر شہری علاقوں میں ایک عام آدمی کو نہیں پتہ دین کیا ہے. مستقل مزاجی کے تحت وہ کاملیت سے تو آگاہ نہیں ہے، وہ بنیادی چیزوں کو لے لیتا ہے. مگر جب اس کو ہم یہ سکھائیں گے جی اس بات پہ لڑو، تم اس بات پہ لڑو، تو پھر اس کا سلوشن کیسے نکلے گا عام آدمی کے لیے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر عمیر صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ معاشرے کے ہر طبقے کو اپنے ذمے جو کردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگایا ہے، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے. کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری سنت اور آپ کا پیغام یہ ہے کہ آپ کی امت میں اتحاد پیدا ہو. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ امت کی دو اقسام ہیں، ایک امت دعویٰ ہے اور ایک امت اجابہ ہے. یعنی وہ میں اسے بھی امت قرار دے رہا ہوں جس نے ابھی تک کلمہ رسالت ادا نہیں کیا، کلمہ شہادت جس کی زبان پر نہیں آیا. تو جب ہم ایک ایسی چیز پر جو ہمارے اور اس کے درمیان مشترک ہے، یعنی پاکستان کی وحدت اور پاکستان کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے ہم کرسچنز کے ساتھ، سکھ کمیونٹی کے ساتھ، پاکستان میں رہنے والے ہندوز کے ساتھ، ان تمام غیر مسلم لیکن پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، یہاں کی عوام کی بحالی کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو پھر یقینی طور پر جو ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں ان میں اور ہم میں کچھ فکری، کچھ عقیدے کے اعتبار سے، اس کی تشریحات کے اعتبار سے، کچھ فقہی اعتبار سے، کچھ عملی اعتبار سے اختلافات ہو سکتے ہیں. اور اختلاف کا ہونا یا اس کا موجود نہ ہونا ایک کوئی ایسی بات نہیں جو انہونی ہو. یہ ہر جگہ ہوتی ہے. اور جہاں پر عقل ہوگی، جہاں انسان ہوگا، وہاں تو یقینی طور پر مشین تو نہیں ہے، انسان ہے، جیتی جاگتی سوچتی والی مخلوق ہے. اختلاف تو پیدا ہوگا، لیکن اس اختلاف کے ساتھ جینے کا سلیقہ اصل میں ایک سماج اور ایک معاشرہ تیار کرتا ہے. اور جس طرح ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے فرمایا تھا کہ معاشرے کا ہر طبقہ اپنی جگہ ایک قائد کا رول ادا کرے. آپ دیکھیے، آپ نے جس طرح ڈاکٹر عمیر صاحب نے فرمایا اور آپ نے فرمایا، اس بات کو آگے بڑھایا. میں عرض کروں گا کہ ایک عام آدمی کو تو شاید آپ قرآنی آیات بتا کر، احادیث طیبہ بتا کر شاید آپ اس کے رجحان کو تبدیل کر سکیں، لیکن وہ ادارے جنہوں نے باقاعدہ پیڈ ورکر رکھے ہیں، سوشل میڈیا ٹیمز بنائی ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ برسہ برس پرانی ویڈیوز نکال کر ایسے موقعوں پر ان کو نشر کیا جائے،
انہیں لائکس کیا جائے, انہیں شیئر کیا جائے, جو فنڈ دیتے ہیں باقاعدہ اس کو پبلک کرنے کے لیے, اسے پروموٹ کرنے کے لیے, ان کو کیسے روکا جائے گا؟ ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری اکائیاں ہیں اور جو ان کے سربراہ ہیں وہ بھی اسی طرح جس طرح ہم اور آپ سوچ رہے ہیں, پاکستان کی وحدت کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے ہم یہ طے کریں کہ جو ہمارے مقدسات ہیں, بے شک چاہے مجھے وہ پسند ہو یا نہ ہو, آپ ان کا احترام کریں اور اس لیے کریں کہ وہ ادب کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے کہ وہ ان کا احترام ضرورت ہے پاکستان کے استحکام کی. کیا خوبصورت بات ہے. میں فدا آپ کے اس جملے پہ. میں یہ آج برملا کہہ سکتا ہوں کہ الف لام میم کے اس پروگرام کو کرنے سے پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ لوگ پسند کریں گے, دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں باشعور لوگ دیکھیں گے, پسند کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو, کیونکہ جب اتحاد کی بات ہوتی ہے تو ہم ذرا ایسے کر کے دیکھتے ہیں, اور جب اختلافات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ میرا مولوی جیت رہا ہے, وہ میرا مولوی آ رہا ہے. آج میرا تیرا نہیں ہے بلکہ آج ہم سب کا, اور اس پیغام کو انشاءاللہ نشر کرتے ہوئے ہم فخر محسوس کریں. ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے میں جاری رکھوں گا, ایک مختصر توقع لے رہا ہوں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے میں کہوں گا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس گفتگو کو سن لیا آج, اور میں چاہوں گا کہ اس کو مزید آگے بھی پہنچائیں. یہ جو پروگرام ہے بہت خاص ہے, یہ آپ کی نسلوں کو بچائے گا, تحفظ دے گا, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی قومیت سے یا کسی بھی مکتب فکر سے ہے. آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا نماز پڑھتے ہوئے کہ برابر والا مجھے کہیں کافر کہہ کے یا مشرک کہہ کے یا کوئی اور نام دے کے مار دے. تو اس لیے اس پروگرام کو جتنا ہو سکے بڑھائیے گا. ڈاکٹر صاحب, مجھے اتفاق ہوا باہر ملک جانے کا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے نا, جس تھیوری کو ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی عملی نمونہ دکھا دو, آج اسلام لے آئیں گے. معاشرہ نہیں بنا پائے ہم اب تک, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا رضوان اللہ علیہم تعالی اجمعین, ان کا جب ہم دور دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی کتابی اور کہنا چاہیے کہ محض نظریاتی باتیں نہیں تھیں. سارا معاملہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب تک تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے, اس پہ جب تم عمل نہیں کرتے تو ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈے ون سے ہمیں یہ سکھایا کہ دین کسی مجرد فلسفے کا, نظریے کا, اس کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اس کے ساتھ اسوہ رسول کی پیروی کا, کہ جو عملی اس کی صورت ہے, یعنی معاشرہ اور دین ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو حقیقی عالم وہ ہے کہ جو دین کا علم رکھتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جس معاشرے میں وہ ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے, اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس معاشرے کے مسائل کو دین کی روشنی میں حل کر سکے. ہمارے وہاں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے, صرف ہم اپنے پاکستان کے کنٹیکس کی بات کریں, باہر بھی اس کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں, کہ ہمارے وہاں دین کا معاشرے سے وہ ربط کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے قائم کیا, اور بعد میں خلفائے راشدین اور اہل بیت وغیرہ میں وہ ربط قائم رہا, اس ربط کو ہم نہیں سمجھتے. قرآن جانتے ہیں, پورا سنا دیں گے, تفسیر بھی اس کی بیان کر دیں گے, احادیث بھی بیان کر دیں گے, لیکن معاشرے کا فہم جو ہے جو کہ ڈائنامک اور ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے, چینج ہوتا رہتا ہے معاشرہ, اس کا فہم نہیں حاصل کر پاتے. جب اس کا فہم نہیں ہوتا تو دونوں میں تطبیق بھی نہیں ہو پاتی, مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں نکل پاتا. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص, یعنی ہم میں سے ہر شخص کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس جس کو علماء کی کلاس کہی جاتی ہے, ہم تو خیر طلاب میں شامل ہیں, کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنی لیسر آئیڈینٹی کے اوپر وہ بن جائیں, علامہ کہلائے جائیں, محدث کہلائے جائیں, اور مفکر اسلام کہلائے جائیں, شیخ الاسلام بن جائیں, اپنے اس کے بن جائیں. کیونکہ ہم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں مثلا شاہ ولی اللہ تھے, کہ جن کو جب کوٹ کرتا ہے تو شیعہ بھی کوٹ کرتا ہے, سنی بھی کوٹ کرتا ہے, اہل حدیث بھی کرتا ہے, یا امام غزالی کے اس پہ پہنچ جائیں کہ حجت اللہ البالغہ جو لکھی ہے, تو کوئی فرقہ ایسا نہیں کہ جو اس کا محتاج نہ ہو کہ اس سے یا ان کے علوم سے استفادہ نہ کرے, حالانکہ وہ فقہ اعتبار سے شافعی تھے.
شاہ ولی اللہ جو تھے وہ حنفی تھے اپنے فقہی اعتبار سے، جی اور اس طرح سے آپ کو بڑی شخصیات ملیں گی نظر آئیں گے. ابو علی سینا کے بارے میں کون بحث کرتا ہے کہ ان کا مسلک کیا تھا، جی فارابی کے بارے میں کون بحث کرتا ہے، سب جانتے ہیں. اسی صورت سے امام بخاری ہیں اور وہ ہیں، ان کا ایک پتہ شافعی تھے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن وہ جو دین کی خدمت کرنے گئے ہیں، واہ 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 کون سا مسلک ایسا ہے کہ جو ان کی کتابوں سے احادیث کو نہیں لیتا اور اس کو روایت نہیں اللہ کرتا. اکبر اللہ اکبر. تو اس پہ پہنچنے کے لیے اپنے جو خول ہیں، اپنے جو ایگ شیلز ہیں، ان سے باہر نکلنا پڑے گا، نکلنا دین پڑے کو سمجھنا، واہ واہ واہ. اس کو معاشرے سے جوڑنا، معاشرے کے مسائل کو حل کرنا. ہم جب اسی بات کے تسلسل میں آپ کے سامنے ڈاکٹر عامر صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے، اور یہی بات تھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ جو مختلف طبقات ہیں یا مکتب فکر ہیں، ان کے نام سے، ان کے سرنامے سے دکانیں کیوں نہیں چلتی. تو جواب میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحب آپ ہی فرما رہے تھے کہ اس لیے کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے. یعنی جب ہم مختلف مکتب فکر کے نام سے چلتے ہیں تو شاید ان طبقات کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کا سننے والا قریب آتا ہے. تو کیا میں یہ سمجھوں، یہ سوال بڑا سخت ہے کہ آج سے اس پروگرام کے بعد سے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے اس شاندار کوشش کے بعد سے، کسی مسجد کے آگے بریکٹ میں اہل حدیث، بریلوی، شیعہ نہیں لکھا ہوا ملے گا؟ دیکھیں یہ ایک سرکاری ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی مسجد یا اپنا مدرسہ یا اپنا اسکول یا دینی ادارہ کوئی رجسٹر کرواتے ہیں تو اس پہ ایک کالم ہے کہ آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، یا آپ کے درمیان اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے کمیٹی کے ممبرز کے درمیان تو کون ایسی اتھارٹی یا کون ایسا مفتی ہے جس کے فتوے کو آپ کے یہاں قبول کیا جائے گا. تو اس مجبوری کی بنا پر، اگر انتظامی مجبوری کی بنا پر کسی مسجد کے آگے بریلوی ٹرسٹ لکھا جائے یا دیوبندی ٹرسٹ لکھا جائے یا شیعہ ٹرسٹ لکھا جائے یا حدیث ٹرسٹ لکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکلیں اور یہ قبیلے اور یہ زبانیں بنائی تعارف کے لیے، تو یہاں بھی اگر تعارف کی حد تک محدود رہا جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کی بنیاد پر مسلمان کو مسلمان سے جدا کرنے کی، کاٹنے کی، ان کو غیر مسلم قرار دینے کی، ان کو جہنم واصل کرنے کی بات کی جائے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے منصب پر آ کے بیٹھا جائے، تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ واہ خوبصورت، بہت بہت بڑا پیغام ہے. یعنی اگر اہل حدیث مکتب فکر میں یا کسی میں کوئی دوسرے مسلک کا آگے نماز پڑھے تو یعنی آپ کپتن ویلکم کہنا چاہیے، اس کو تحفے تحائف دینے چاہیے، اسے حلوہ کھلانا چاہیے. وہ کہ آپ تو حلوہ کھاتے نہیں، اسے کہا جائے ہم مخصوص دنوں میں نہیں کھاتے، ویسے ہمارے یہاں بھی کھایا جاتا ہے حلوہ، اور کھاتے وہ کہے نیاز کا ہے نہیں ہے، پھر مسائل الگ اللہ کے نام کی نیاز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے. یعنی میں اس ٹھنڈے مزاج کو سمجھ رہا ہوں، اور پھر عام عوام اسی کا تاثر لے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں رجحان کس قسم کا ہے. ہم قوم بن جائیں، مسلمان بن جائیں، یہ دونوں باتیں ہمیں ایک ہی کرتی ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم دونوں باتوں سے مزید تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. اب چونکہ مجھے اس کا سلوشن لینا ہے، اور یہ بہت بڑی کوشش اور کاوش ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی، جنہوں نے یہ پروگرام تشکیل دیا ہے. مختلف طبقات میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمل میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں، صرف باتیں نہیں کر رہے. یہ تو پروگرام ہے جس کا اثر پھر معاشرے میں آتا ہے. تو آج کے نوجوان کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے؟ کیونکہ جوانی میں تو یہ تو تشدد پسندی یا شدت پسندی بہت زیادہ ابھر کے آتی ہے کہ تمہارا دین یہ نہیں ہے کہ کسی کو کافر ٹھہرا دو، تمہارا دین یہ ہے کہ خود ایک مثال اور ایک استعارہ بن جاؤ اسلام کا. یہ کیسے پہنچایا؟ دیکھیے عدل کا نفاذ ضروری ہے. اگر عدل نہیں ہوگا تو احساس محرومی پیدا ہوگا. احساس محرومی سے شدت پسندی کے جذبات ابھرنا شروع ہوتے ہیں، پھر یہی رویہ انسان کو دہشت گردی کی طرف بھی لے جاتے ہیں. اس میں 2-3 باتوں کے اضافے کے ساتھ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں فرقہ بنانا اور فرقے میں شامل ہونا شرعاً حرام ہے. حرام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو جتنے انواع و اقسام کے فرق ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں شرعی طور پر ازروئے قرآن وہ حرام ہے. اب ہمارے ہاں ایک دوسری بات اگلے مرحلے پر یہ کہی جاتی ہے کہ اب کیونکہ فرقے تو بن چکے ہیں، اب ان کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، تو اب ایک اگلی بات آتی ہے کہ جناب کیونکہ فرقے بنے ہوئے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، تو اب کس طرح سے ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ہم آگے چل سکتے ہیں، پاکستان کو ایک پرامن معاشرے کے طور پر قائم رکھا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر مذہبی رواداری، ریلیجیس ٹالرنس اور ہم آہنگی کی بات کی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو تو اس میں بعض اوقات ہم درست اور غلط بات کو ہم خلط ملط کر دیتے ہیں. جو مسلم ہے اس کو کافر کہنا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو یا کافر کہے تو اگر وہ کافر نہ ہو تو کفر اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو کافر کہنا اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے. لیکن اگر کوئی کافر ہی ہے تو اب اس کو تو میں مسلمان نہیں کہہ سکتا. لہٰذا ہمارے ہاں پاکستان میں اسلام اور کفر کی جب تقسیم کی جاتی ہے تو آئین پاکستان میں مسلم اور غیر مسلم کی تعریف کو متعین کیا جا چکا ہے. تو ایک تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے
کہ اگر ہم پاکستانی معاشرے سے فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دو رخی رویے کو ختم کرنا پڑے گا. میں جب ممبر پر بیٹھتا ہوں تو میرا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, میں جب اپنی نجی محافل میں ہوتا ہوں تو میرا رویہ کچھ اور ہے, اور جب میں ٹی وی چینل پر بات کر رہا ہوں تو میں بہت پیار, امن, محبت کی بات کرتا ہوں. پھر اس میں ایک چوتھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی مساجد کے باہر یقینی طور پر اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی مساجد کے باہر یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میری معلومات کے مطابق پاکستان کے قوانین میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میں پابند ہوں کہ میں اپنی مسجد کے باہر لکھوں کہ یہ اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی کی مسجد ہے. ڈاکومنٹیشن میں ایک ضرورت ضرور ہو سکتی ہے, لیکن کم از کم مساجد کے باہر یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی مسجد کے باہر یہ لکھ دیتا ہوں کہ جناب یہ تو اہل حدیثوں کی مسجد ہے, تو یقیناً ایک بریلوی تو نہیں آئے گا. جب میں نے بینر ہی یہ لگا دیا کہ بھئی یہ تو صرف اہل حدیث مکتبہ فکر کی مسجد ہے, تو یقیناً کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا. سولوشن کیا ہے؟ ون لائنر جو ون لائن سولوشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمام مکاتب فقہ اور تمام مکاتب فکر اس بات کو عام کریں کہ ہمارا جو اصل مرکز ہے, جو اصل محور ہے, جس ذات اقدس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے, جن کے قدموں تک ہمیں پہنچنا ہے, اور جن کی وفاداری کے ماں سوا کسی اور کی وفاداری کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے, اور جن کی وفاداری کبھی منقسم نہیں ہو سکتی, اور جن کی غیر مشروط وفاداری اور ایمان جن پر ہمیں لانا ہے, تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے. یہی وہ بات ہے کہ قرآن اور محمد رسول اللہ کی محبت یہی امت کو جوڑ سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر صاحب, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر عامر عبداللہ محمودی صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر نقوی صاحب نہ رسیدی تمام بھول. میں متفق ہوں ان کی بات سے. آپ بھی متفق ہیں؟ بس تو پھر آج ایک قرارداد پاس ہو گئی جی, اپنی مساجد کے آگے ہم اسلام یعنی اہل کلمہ کو دعوت دیں گے, کسی خاص طبقے کو نہیں دیں گے, اور آنے پہ ویلکم بھی کہیں گے, تحائف بھی دیں گے. بس میں اسی سے, کیونکہ مجھے پتا ہے وقت ہے ہی نہیں اور کسی وقت بھی پروگرام کٹ کے خبر کی طرف چلا جائے گا, ایک بات یاد رکھیے گا, گناہوں میں بھی تو ہم تقسیم نہیں ہوتے نا. سینما گھروں میں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ساتھ میں بغیر دیکھے کون تھا. تو مساجد میں کس قسم کی تقسیم بندی یا عبادت میں کس قسم کی تقسیم بندی؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اسلامی حدود کا بہت خیال رکھیے گا, نظریات کا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ملک پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان.